نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ آج 19 رمضان المبارک اور کل 20 رمضان المبارک کی شب ایک بہت عظیم عمل کی ابتدا ہونی ہے جس کا نام اعتکاف ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو اعتکاف کے فضائل اور مسائل کے متعلق ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے عبادات کے جتنے بھی طریقے مقرر کیے ہیں ان میں کچھ عبادات کے طریقے ایسے ہیں جن میں عاشقانہ انداز نظر آتا ہے۔ ان میں سے ایک عبادت کا طریقہ جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کا لفظی معنی روکنا یا اپنے آپ کو کسی کام کے پا لینے کے لیے انسان کو روک لینا، آمادہ کر لینا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف میں بھی انسان ایک خاص مدت تک اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر رب کے دربار میں آ کر انسان بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ عطا خراسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معتکف آدمی کی مثال اس بندے کی طرح ہے جو رب کے دربار میں آ کر بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ یا اللہ میں اس وقت تک تیرے در سے نہیں اٹھوں گا جب تک تو میری بخشش نہ کر دے۔ تو اعتکاف کرنے والا بھی گویا رب کے دربار میں ایک دھرنا دے رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب میں بسترا لے کر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ کر تیرے دربار میں آ گیا ہوں، اور میرا تجھ سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اعتکاف کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی طرف أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، یہ کہ وہ دونوں پاک کریں میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے سمجھ میں آ گئی کہ اعتکاف کا ثبوت قرآن سے بھی ہے۔ تو قرآن مجید سے بھی اعتکاف کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اعتکاف ایک اہم عبادت ہے۔ پھر اعتکاف کی خصوصیت کیا ہے کہ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کو علم ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس لیے انسان اعتکاف بیٹھتا ہے کہ عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں انسانی مصروفیات اتنی ہوتی ہیں
کہ خاص طور پر عبادت کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان حوائج ضروریہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے انسان اعتکاف کا عمل کرتا ہے تاکہ وہ تمام دنیا کے کاموں سے علیحدگی اختیار کر کے خاص اللہ کے دربار میں آ کر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ان طاق راتوں میں عبادتیں کر کے لیلۃ القدر کو حاصل کر سکے، لیلۃ القدر کی اہمیت اور عظمت کو، لیلۃ القدر کے فضائل کو حاصل کر سکے۔ اور اعتکاف جو مسنون ہے وہ مسنون اس لیے ہے، اور اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ رمضان المبارک کے عشرے میں جو مبارک رات ہے طاق رات اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور اعتکاف کی اہمیت کیا ہے؟ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی اتنا اہتمام کرتے تھے کہ مرتے دم تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعد، پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کا عمل جاری رکھا، یعنی اس کو چھوڑا نہیں۔ اتنی اہمیت ہے اس کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتے دم تک اعتکاف کے عمل کو نہیں چھوڑا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک رمضان میں اعتکاف کا عمل رہ گیا، تو اگلے رمضان میں بطور قضا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن اعتکاف کیا، کہ پہلے 10 دن اعتکاف پچھلے رمضان کی جو قضا ہو گئی تھی، اعتکاف نہ بیٹھ سکے، اس عمل کو پورا کرتے ہوئے 10 دن پہلے وہ بیٹھے، پھر آخری 10 دن دوبارہ اعتکاف بیٹھے، یعنی یہ پچھلے اتنی اہمیت والا عمل تھا کہ ایک رمضان کسی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف والا عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رہ گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آئندہ سال 20 دن اعتکاف بیٹھ کر اس پچھلے جو اعتکاف کا عمل رہ گیا تھا اس کی قضا کو پورا کیا۔ پھر حدیث مبارکہ میں اعتکاف کے بہت زیادہ فضائل ذکر ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس آدمی نے ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق، اللہ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ڈال دیں گے، یعنی اتنی دوری پیدا کر دیں گے۔ وَكُلُّ خَنْدَقَ، ہر خندق، ابعد منا بین الخافقین، اور ہر خندق کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو 3 خندقیں انسان کو اعتکاف کے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے دور کر لیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان، جس آدمی نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا عمل کیا، کانا کا حجتین و عمرتین، وہ اس طرح جس طرح 2 حج اور 2 عمرے کرنے والا ہے، یعنی اتنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ جو آدمی ایک عشرے میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس آدمی نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ اعتکاف کا عمل کیا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اعتکاف کی وجہ سے ایک حدیث مبارکہ میں، جو آدمی مسجد کے ساتھ دل لگاتا ہے، ہر وقت مسجد کی خدمت میں، مسجد میں عبادات میں لگا رہتا ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ اعتکاف کرنے والے کو بھی وہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ان للمساجد من عباد اللہ اوتادا، بے شک مسجدوں کے لیے کچھ بندے میخ ہوتے ہیں، میخ کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح میخ کسی چیز کے ساتھ چپک جاتی ہے، اسی طرح کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ہر وقت وہ عبادات میں مصروف ہوتے ہیں۔ جلساؤہم الملائکہ، پھر جو فرشتے ہیں وہ ان کے ہم نشین بن جاتے ہیں، ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ فَإِن فَقَدُوهُمْ سَأَلُوا عَنْهُمْ، اگر وہ کسی دن کسی مجبوری کی وجہ سے
مسجد میں نہیں آتے تو فرشتے ان کو تلاش کرنے نکل جاتے ہیں کہ کہاں وہ اللہ کے بندے چلے گئے جو روزانہ مسجد میں آتے تھے، ہر وقت عبادات میں مشغول ہوتے تھے۔ فَإِن كَانُوا مَرَضًا عَادُوهُمْ، اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ عَانُوهُمْ، اور اگر وہ کسی کام میں، کسی مشقت کے کام میں، کسی ضرورت کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ عَانُوهُمْ، فرشتے ان کی مدد کے لیے اتر جاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ فضیلت اعتکاف میں بیٹھنے والے آدمی کو بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ جب وہ اعتکاف بیٹھتا ہے گویا اس کا دل مسجد کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے، پھر اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ فرشتے اس کے ہم نشین بن جاتے ہیں۔ اگر وہ بھی مسجد میں، اگر وہ ایسا پھر ہم نشین بن جاتے ہیں کہ جس طرح اگر ایک بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے، فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو فرشتے ان کی عادت کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی ضروری کام میں مبتلا ہو تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اعتکاف کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ایک سب سے بڑی فائدہ یہ ہے کہ انسان کا جسم اور انسان کے اعضاء گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، کہ ہر وقت انسان مسجد کے ماحول میں ہوتا ہے تو انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ فائدہ ہے کہ انسان کے اندر فرشتوں کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، کہ فرشتوں کی کیا صفت ہے؟ نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہر وقت وہ اللہ کی تسبیح میں، ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر فرشتوں والی صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فی المعتکف، معتکف کے بارے میں فرمایا، ہوا یعتکف الذنوب، معتکف آدمی گناہوں کو چھوڑنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے۔ وَيَجْزِي وَيَجْرِيَ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلَّهَا، اور اس کے لیے نیکیاں اسی طرح جاری رہتی ہیں جس طرح وہ خود عمل کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا، اب اعتکاف کی حالت میں باہر رہتے ہوئے کچھ کام وہ نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر باہر وہ کسی کو افطاری نہیں کروا سکتا، باہر وہ صدقہ نہیں کر سکتا۔ اب اعتکاف کی وجہ سے جن نیک کاموں کو وہ نہیں کر سکتا، لیکن اس اعتکاف کی وجہ سے اللہ اس کو ان نیک کاموں کا بھی ثواب عطا کرتے رہتے ہیں، کہ جس اعتکاف کی وجہ سے یہ ان نیک کاموں کو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ اس کو اسی طرح ثواب عطا کریں گے جس طرح وہ خود اپنے ہاتھوں سے وہ نیک کام کر رہا ہو۔ تو اعتکاف کا عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اعتکاف کی شرط کیا ہے؟ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس کے بعد سمجھدار ہو، وہ آدمی، اس کے لیے اعتکاف ضروری ہے۔ لیکن نابالغ آدمی جس طرح نماز روزہ ادا کر سکتا ہے، اسی طرح وہ اعتکاف کا عمل بھی کر سکتا ہے۔ یہ اعتکاف کی شرط ہے کہ اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا یعنی سمجھدار ہونا۔ اگر کوئی پاگل ہے، کوئی مجنون ہے تو اس پر اعتکاف ضروری نہیں ہے۔ تو کوئی مسلمان ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو اور بالغ ہو۔ لیکن اگر کوئی نابالغ بچہ ہے لیکن وہ سمجھدار ہے، مسائل کو سمجھتا ہے، اس کو پاکی ناپاکی کا پتہ ہے، نماز روزے کا پتہ ہے، تو وہ بھی اعتکاف کا عمل کر سکتا ہے۔ پھر اعتکاف کی جگہ مردوں کے لیے مسجد ہے اور عورتوں کے لیے گھر میں خاص مقام جہاں وہ نماز ادا کرتی ہیں، علیحدہ بیٹھ کر وہ اعتکاف کا عمل عورتیں بھی گھر میں کر سکتی ہیں۔ پھر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف ہے مسنون، جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ مسنون ہے، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ ہے اور علی الکفایہ ہے، کہ محلے میں سے کوئی ایک آدمی بھی اگر اعتکاف کا عمل کر لے تو سب سے یہ عمل ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی نہ ایک نہ بیٹھا، یعنی محلے سے کوئی آدمی نہ بیٹھا تو سارے محلے والے گناہگار ہوں گے۔ تو اب محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مسجد کے بارے میں یہ خیال رکھے کہ آیا اس سال رمضان میں کوئی اعتکاف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر نہیں کر رہا تو اسے فکر مند ہونا چاہیے، کسی ساتھی کو تیار کرنا چاہیے کہ یار یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اگر کوئی ساتھی نہ بیٹھا تو ہم سب محلے والے گناہگار ہوں گے، اس لیے اس عمل کی فکر کرنی چاہیے کہ محلے میں کوئی نہ کوئی آدمی اعتکاف ضرور بیٹھے۔ دوسرا اعتکاف ہوتا ہے نفلی اعتکاف، جس کے لیے کوئی وقت اور کوئی جگہ ضروری نہیں، کسی بھی مسجد میں انسان اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، اور یہ نفلی اعتکاف ہے۔
انسان اگر مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے تو نماز میں جب مسجد میں داخل ہونے لگے سیدھا پاؤں جب مسجد میں رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ساتھ ساتھ انسان نفلی اعتکاف کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ نویت لسنت اعتکافا ما دمت فی ھذا المسجد، میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک میں مسجد میں رہوں۔ اب یہ نفلی اعتکاف ہے، اس میں انسان کو جب مسجد میں داخل ہو اور اعتکاف کی نیت کر لے، جتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا اعتکاف ہے واجبی اعتکاف، واجب کہ انسان نے کوئی نظر مان لی کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں اتنے دن مسجد میں اعتکاف بیٹھوں گا، اب یہ نظر پوری کرنا واجب ہے۔ یا انسان کا جو مسنون اعتکاف تھا وہ کسی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا ہے کہ انسان کا روزہ ٹوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ مسنون اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان نے مجبوری سے یا جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا اور اعتکاف کی حالت میں تھا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کی قضا واجب ہے، چاہے اگر کچھ دن رمضان کے باقی ہیں اس وقت قضا کر لے یا پھر آئندہ سال اس کی جتنے دن قضا ہوتی ہے، سارے 10 دن کی قضا ضروری نہیں ہے، جتنے دن اس کی قضا ہوتی، جتنے دن اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے اتنے دن اس نے اگلے رمضان میں دوبارہ اس کی قضا کرنی ہے۔ پھر اعتکاف کا رکن یہ ہے اور رکن اعظم یہ ہے کہ انسان حدود مسجد کی حدود میں رہ کر اللہ کی عبادتیں کرے، بغیر ضرورت شرعیہ کے مسجد کی حدود سے باہر نہ نکلے۔ اور مسجد کی حدود وہی ہوتی ہے جو مسجد کے بانیان جس کو مسجد کی حدود قائم کر لیں کہ یہ مسجد کی حد ہے، اب اس جگہ کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا اور بغیر کسی ضرورت شرعیہ کے۔ اب ضرورت شرعیہ کیا ہے کہ مسجد میں پانی ختم ہو گیا ہے، وضو کرنے کے لیے باہر جانا ہے، مسجد میں پانی ختم ہو گیا، غسل کرنے کے لیے باہر جانا ہے، مسجد میں اذان دینی ہے اور کوئی اور آدمی نہیں ہے، مؤذن ہے، اگر وہ اعتکاف بیٹھ گیا ہے اور اذان کا عمل مسجد سے باہر ہے اس کا انتظام، تو پھر یہ ضرورت شرعیہ ہے، انسان مسجد سے ضرورت شرعیہ کی وجہ سے باہر جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ضرورت شرعیہ کی وجہ سے اگر باہر جائے گا بھی صحیح تو کسی سے کلام بھی نہیں کرنی، بس وہ عمل پورا کر کے وہ ضرورت پوری کر کے بغیر لمحہ ضائع کیے فوری مسجد کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ اگر انسان کسی ضرورت شرعیہ کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلتا ہے اور باہر جا کر وہ ضرورت پوری کرنے کے بعد کسی سے بات کر لیتا ہے یا کچھ لمحہ باہر ٹھہر جاتا ہے تو انسان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ضرورت شرعیہ کے علاوہ مسجد سے باہر بھی نہیں جانا۔ پھر مسجد اعتکاف کے لیے ضروری ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان کسی جامع مسجد میں اعتکاف بیٹھے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جمعہ کے لیے اسے کسی دوسری مسجد میں جانا نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر کسی ایسے محلے کی مسجد ہے کہ جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، اگر وہ وہاں اعتکاف بیٹھ گیا ہے تو پھر جمعہ کے دن اسے جمعہ کی نماز کے لیے اس وقت مسجد سے نکلنا چاہیے جب اسے پتہ ہو کہ اتنے بجے نماز ہے، میں یہاں سے نکلوں گا، وہاں پہنچوں گا، سنت ادا کر کے میں جمعہ میں شریک ہو جاؤں گا۔ بہت زیادہ جلدی بھی مسجد سے نہیں نکلنا، کیونکہ ضرورت اس کی جمعہ کی نماز ہے، تو یہاں سے وہ ایسے وقت میں نکلے کہ جتنے وقت میں وہاں پہنچ کر سنت ادا کر کے وہ جمعہ کے عمل میں شریک ہو سکے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے، اور کچھ عمل ایسے ہیں جن سے اعتکاف کا عمل ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ حدود مسجد کی حدود سے انسان بغیر ضرورت شرعیہ کے باہر نکل جائے تو اعتکاف کا عمل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اعتکاف کے فضائل اور مسائل بیان کیے ہیں۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کل یہ عمل شروع ہونا ہے، مغرب سے پہلے پہلے جن آدمیوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، جو خوش نصیب آدمی اعتکاف کی نیت رکھتے ہیں، ان پر ضروری ہے کہ کل مغرب کی نماز سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائیں، کیونکہ مغرب کے فوری بعد یہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو کل مغرب کی نماز سے پہلے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لینی ہے۔ اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے آج سے ہی یہ فکر کرنی ہے کہ مسجد میں کون کون ساتھی اعتکاف بیٹھ رہا ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں بیٹھ رہا تو پھر ہم فکر کریں اور کسی ساتھی کو ضرور تیار کریں، کیونکہ اگر کوئی ایک ساتھی بھی نہ بیٹھا اعتکاف میں تو سارے محلے والے برابر کے گناہ میں شریک ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مبارک عمل کو بھی صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔